جب صوفی کہتا ہے کہ یہ دنیا جسے تم دنیا سمجھتے ہو انا کا پھیلایا ہوا سراب ہے، یہ انریل ہے، تو وہ تمہیں اسکیپسٹ لگتا ہے، پاگل فراریہ لگتا ہے، کیونکہ تم انا ہو اور تم بطور انا کو اس دنیا پر بڑا بھروسہ ہے۔ یہ دنیا، یہ میٹر، یہ لیبل، یہ نام، یہ سب تمہیں سچ نظر آتے ہیں۔ ہاں، خود پر تمہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، خود تم سچ نہیں ہو۔ جو دکھائی پڑ رہا ہے اس کے پیچھے تو تم دوڑ رہے ہو، جو دیکھنے والا ہے اس کی کبھی تمہیں ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ جو دیکھنے والا ہے اس کے ساتھ تو تم زندگی میں کبھی دو پل کے لیے بھی خاموش بیٹھے نہیں ہو۔ اس بات کو سمجھو کہ جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ سارا خواب ہے۔ جو یہ خواب دیکھ رہا ہے بس وہی سچ ہے۔ تمہیں جو دکھائی پڑتا ہے وہی بس تمہیں سچ دکھائی دیتا ہے۔ تم رات کو خواب دیکھتے ہو، اس کو بھی سچ مان کر ہی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، کیونکہ خواب ہی دیکھنا تمہارے جینے کا ڈھنگ ہے۔ صوفی جس انلائٹنمنٹ کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے خواب سے بیدار ہو جانے کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ تم جو بھی کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب خواب ہے، یہ سب انریل ہے، اور خود اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو بھی اگر تم درست طریقے سے جانچ لو تو پتہ چل جائے گا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ انریل ہے، وہ کتنا غیر حقیقی ہے۔ تو بچے تھے، بال، بیٹ، کھلونے، پینسلیں، ٹافیاں سچ نظر آتی تھی۔ تم بڑے ہو گئے تو کھلونے غیر حقیقی ہو گئے، اور کار، فیکٹری، بزنس، نوکری تمہارا سچ ہو گیا۔ جب تم بچے تھے تو کار، گاڑی، فیکٹری، نوکری کچھ بھی تو تمہارا سچ نہیں تھا، کچھ بھی تو تمہارے لیے ریئل نہیں تھا۔ اب کار، گھر، فیکٹری، نوکری سچ ہوئے تو کھلونے، ٹافیاں، بال، بیٹ انریل ہو گئے۔ پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کار، فیکٹری، نوکری بھی اب انریل لگنے لگے، اب کچھ اور ریئل لگتا ہے۔ اب کوئی مذہبی ہے تو جنت جہنم اسے ریئل لگنے لگتے ہیں۔ لیکن کبھی تم نے غور کیا کہ وہ جو بچپن میں دیکھ رہا تھا، وہ جو جوانی میں دیکھ رہا تھا، وہ جو بڑھاپے میں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ ایک رہا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہے، وہ کبھی نہیں بدلا۔ حتمی سچ، الٹیمیٹ ریئلٹی وہی ہے جو چینج نہیں ہوتی۔ اس تمہاری زندگی کے پورے سفر کو پھر دیکھو، پھر غور کرو، تمہارا جو بھی سچ تھا وہ بدلتا کیسے گیا، اور جو بدلتا جائے وہ سچ کیسے ہوا۔ اور تمہارے سارے سفر میں جو نہیں بدلا، وہ جو دیکھنے والا تھا، وٹنس، آبزرور، وہی سچ ہے، مگر اس کو تم جانتے نہیں۔ تم پوچھتے ہو روح کو کیسے دیکھیں؟ دیکھنے والے کو کیسے دیکھو گے؟ جو پوچھ رہا ہے وہی تو روح ہے، اور اس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مکان سچ نہیں ہے، اینٹیں سچ نہیں ہے، مٹی سچ ہے، کیونکہ مٹی تھی، اینٹیں تم نے بنائی ہیں، مکان تم نے تعمیر کیا ہے۔ سوچو نا، کون ہے وہ جسے تم میں کہتے ہو؟ تمہارا نام، تمہاری قومیت، تمہاری ذات، برادری، یہ سب تو تم نے جمع کیا ہے، تم نے سنا ہے۔ یہ جسے تم میں کہتے ہو یہ تم ہو ہی نہیں، یہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں۔ یہ جو تمہاری ایگو ہے اس کی مالک ہے سوسائٹی۔ تمہارا مسلم نام ہے، پاکستانی قومیت ہے، کیسے؟ کیونکہ سوسائٹی یہی تھی۔ ہندوستان میں پیدا ہوتے تو نام ہندو ہوتا، قومیت ہندوستانی۔ تم امریکہ میں پیدا ہوتے، نام کرسچن ہوتا، قومیت امریکہ۔ یہ جسے تم میں کر کے پکار رہے ہو، یہ میں تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں، یہ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ یہ تمہارا خواب ہے، یہ تمہارا سچ نہیں۔ سچ وہ ہے جو بدلے نہ، جو چینج نہ ہو۔ تمہاری میں کیسے سچ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہو تو مسلمان اور پاکستانی، ہندوستان میں پیدا ہوا تو ہندو اور ہندوستانی، امریکہ میں پیدا ہوا تو عیسائی اور امریکن؟ تمہاری عادت ہی خراب ہو چکی ہے۔ تمہیں جو دکھائی دیتا ہے بس وہی سچ لگتا ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے وہ تمہارے لیے جھوٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تم نے بیٹھنا سیکھا نہیں، کبھی اس کے ساتھ تم بیٹھے نہیں۔ دیکھتے ہو تمہیں کرنے کو کچھ کام نہ ہو تو کیسے بے چین ہو جاتے ہو، کیسے ذہن میں منصوبے اور یادوں کی پوری دنیا آباد کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تم فری ہو کر بھی فری نہیں ہوتے،
بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کر رہا ہو، بالکل فری ہو، وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کر رہا ہو اور بالکل فری ہو، وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جب سوئے ہوتے ہو اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں وہی نظر آتا ہے جو خواب میں چل رہا ہوتا ہے؟ یہ تو تمہارے سونے کی حالت ہے، لیکن غور کرو تو جو تمہارے نام نہاد جاگنے کے لمحات ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی دیکھنے والے سے تم بے خبر ہوتے ہو، اور جو نظر آ رہا ہے وہی بس تمہاری حقیقت ہو جاتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ خواب تک تمہیں سچ دکھائی دیتا ہے؟ حماقت کی کوئی اور حد ہوگی؟ پاگل پن اور کیا ہوگا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تم خواب دیکھ رہے ہو، روز دیکھ رہے ہو، روز اس خواب کو ٹوٹتا بھی دیکھتے ہو، مگر پھر بھی خواب سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہو۔ روز خواب دیکھتے ہو کہ یہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب ہو جاتا ہے، ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اندھا سفر ہے جو بس کیے ہی کیے جا رہے ہو، مگر جاگنے پر تیار نہیں ہو، اور کوئی جگانے کی کوشش کرے تو اسے کہتے ہو پاگل، غیر عملی انسان، اسکیپسٹ۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری دنیا نے صوفیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جنہوں نے تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم آسمان کی طرف دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے ہو، اور کوئی تمہارا منہ آسمان کی طرف کر کے کہے کیوں زمین کے کیڑے بنے ہو، اوپر دیکھو وہ کھلا آسمان ہے، تو تم اس کی بات کا توڑ تو نہیں کر سکتے، جوابی دلیل تو نہیں لا پاتے، پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ اسکیپسٹ ہے، یہ غیر عملی ہے۔ کہتے ہیں منصور کو پھانسی دی جانے لگی تو اسے ایک اونچے چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا، اور جب اسے سولی پر لٹکایا جانے لگا تو وہ ہنس پڑا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ ہنسنے کا کون سا وقت ہے؟ منصور نے کہا، یہ جو جم غفیر مجھے پھانسی پر چڑھا دیکھنے آیا ہے، انہیں دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ یہ بیچارے تمام عمر ہی زمین میں منہ دیے چلتے رہے ہیں، آج میری پھانسی کی وجہ سے ہی صحیح، مگر اوپر کی طرف منہ تو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ روز رات کو خواب دیکھتے ہو اور صبح جانتے ہو کہ جو دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ یہی تمہارے دن کا حال ہے، ہر دن کچھ خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ہر بچہ کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب بھاگ کر کھلونے تک پہنچتا ہے تو جانتا ہے کہ بچپن کا خواب تو جوانی میں ڈھل گیا اور وہ خواب بیکار ہو گیا۔ ہر 5 سال بعد تمہارے خواب 99% سے زیادہ بدل جاتے ہیں، مگر پھر بھی تم بضد ہو اس خواب کو دیکھنے پر۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی؟ اتنے نبی، اتنے صوفی، اتنے فقیر گزرے، ان کی گزری زندگیوں کی تعریف و تحسین بھی کرتے ہو، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے بھی ہو، سر بھی دھنتے ہو، مگر خواب سے بیدار ہو کر ویسا جینے کی کوئی تڑپ تم میں نہیں ہوتی۔ ان کی محبت میں تم خود کش حملہ آور بن سکتے ہو، مگر خواب سے بیدار ہو کر ان جیسا جی نہیں سکتے۔ تم آج بھی خواب دیکھو گے، کل پھر اس کو ٹوٹتا دیکھو گے، مگر خواب سے جاگو گے نہیں۔ خواب بدلتے رہو گے، خواب سے باہر نہیں جاؤ گے۔ خواب سے باہر ہے سارا سچ، خواب سے باہر ہو تم۔ تم نے کبھی سوچا؟ خواب ہمیشہ تم سے باہر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کا خواب ہو یا دن کی دوڑ دھوپ کرتا تمہارا خواب۔ دونوں خواب ایک جیسے ہیں، دونوں جھوٹ ہیں، اور دونوں ہی جگہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ سچ ہو تم۔ اکثر مجھے ایک فکرہ سننے کو ملتا ہے کہ جو باتیں تم کرتے ہو وہ سیدھا سیدھا فرار اور بے عملی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تم نان ایکشن، سرنڈر، قبولیت، ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہو، تو زندگی میں پھر تبدیلی آئے گی کیسے؟ یہ اعتراضات کرنے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ تم غور سے اپنے ارد گرد کو دیکھو، سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، سب کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خوشی ملے، مسرت ملے، سکھ ملے، مگر اتنے ہی غور سے دیکھنا مل کیا رہا ہے؟ تم آج کے انسان کو خوش کہہ سکتے ہو؟ چھوڑو دوسرے انسانوں پر غور بھی مت کرو، یہ جو بھی تم سن رہے ہو ایمانداری سے خود سے پوچھو، تم خوش ہو، پیسفل ہو، سکھی ہو؟
یہ کیا ڈرامہ ہے کہ سب خوشی ڈھونڈ رہے ہیں اور سب ناخوش ہیں، سب سکھ ڈھونڈ رہے ہیں اور سب دکھی ہیں، سب اطمینان تلاش کر رہے ہیں اور سب غیر مطمئن ہیں۔ اپنے دنوں کو کھنگالو تو صحیح، غور سے دیکھو تو صحیح اپنی راتوں کو، تمہیں جہنم کو دیکھنے کے لیے شاید مرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے صرف ایک، دوسرا، دی ادر، دوسرا جو دکھ ہے، دوسرا جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تمہارے سارے مسئلے غور سے چھانٹنا، دیکھو گے کہ سارے مسئلے تم سے متعلق نہیں، دوسرے سے متعلق تمہاری ججمنٹ سے نکل رہے ہیں۔ تم میں سے دوسرا نکال دیا جائے تو ایک بھی مسئلہ تم زندگی میں نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ تمہیں زیادہ دولت چاہیے، کیوں؟ کسی کے مقابلے میں۔ زیادہ طاقت چاہیے، کسی کے مقابلے میں۔ زیادہ شہرت چاہیے، کسی کے مقابلے میں۔ زیادہ بڑا گھر چاہیے، دوسرے کے مقابلے میں۔ سوچو، تم ایک ایسی بستی میں رہتے ہو جہاں سارے ہی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور کسی نے کبھی کوئی پکا مکان دیکھا ہی نہیں ہے، تو کبھی مکان اور بنگلے کا خیال ہی تمہیں چھو کر نہیں جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہاں قضائے حاجت کرنی ہے، کہاں رونا ہے، کہاں ہنسنا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا اسے کوئی دکھ چھو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور پھر یہی بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمسائے کے بچے کی شکل میں دوسرا، دی ادر، اس کی زندگی میں آتا ہے، اور پھر ہمسائے کے بچے سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ، پھر دوسرے کا یہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے، خود کا دائرہ سمٹتا جاتا ہے اور سمٹتے سمٹتے تقریباً فنا ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا دائرہ جتنا پھیلتا جاتا ہے، دکھ کی شدت اور کثافت بھی اسی حساب سے بڑھتی جاتی ہے۔ دوسرے کو مرکز مان کر جینے کی اس حالت کو کہتے ہیں انائی زندگی۔ انا یا پرسنالٹی یا تشخص، یہ کیا ہے؟ سب دوسروں سے متعلق یا دوسروں کے مہیا کردہ ٹائٹلز ہیں جو تم اپنا آپ مان لیتے ہو۔ انا جو تم تعارف میں بتاتے ہو، سب کا سب دوسرا ہے۔ رومی کہتے تھے کہ تم پرندے کے سائے کو شکار کرتے رہتے ہو۔ پرندے کا سایہ زمین پر پڑتا ہے اور بالکل اسی پرندے جیسا ہوتا ہے جو آسمان میں ہے، مگر جو آسمان میں ہے وہ حقیقت ہے اور جو زمین پر ہے وہ سراب ہے۔ وہ ہے مگر ہونے کے باوجود نہیں ہے۔ انا ساری کی ساری سایوں سے مل کر بنی ہے۔ میرا نام صفدر ہے، اب اس لیبل کا میرے ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں، کوئی اس جسم کو اس نام سے پکارے تو میں مڑ کر دیکھوں گا، مگر کیا کبھی غور کیا کہ اس نام کا اصل میں مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں کسی اور معاشرے میں ہوتا تو شاید ڈیوڈ ہوتا یا گوتم یا کچھ بھی، اور ابھی میری یادداشت چلی جائے تو میرے ہونے کے باوجود میرا اس نام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہ جو میری شناخت کا بنیادی ترین جزو ہے، میرا نام، یہ جب اتنا ان ریئل، اتنا غیر حقیقی ہے تو باقی شناختیں کتنی کمزور ہوں گی، آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نام تک مجھ سے نہیں آیا، یہ نام بھی مجھے کسی نے دیا ہے۔ یہی ہے انا کا سارا کھیل۔ انا جو نہیں ہے اس کو ہے کرتی ہے اور پھر اس سے چمٹ جاتی ہے۔ ذات، برادری، قومیت، رنگ، نسل، سٹیٹس، یہ سارے لیبل ایسے ہی لایعنی ہیں، یہ سب تم سے باہر ہیں، یہ سب تمہیں کسی نے دیے ہیں، یہ سب دوسرے ہیں اور ان سے تم جڑے ہو۔ اب تم کسی بھی رستے سے جاؤ، جیسی بھی محنت کرو، جو بھی اسٹریٹجی بناؤ، یقین مانو دکھ کے سوا کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ تم نے کبھی غور کیا، تم جسے کوشش کرنا کہتے ہو، خواب دیکھنا کہتے ہو، منزلیں بنانا کہتے ہو، وہ سب تم سے متعلق نہیں ہوتا، دوسروں سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ دوسرا کہ جو دکھ ہے، وہ دوسرا کہ جو اذیت ہے۔ کہتے ہیں پرانے زمانوں میں ایک بندہ جنگل میں بیٹھا تپسیا کر رہا تھا۔ جنگل میں سے آواز گونجی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا، میں کوئی ایک آدھ چیز نہیں مانگوں گا،
مجھے بس یہ طاقت دے دو کہ جو چاہوں وہ مل جائے، جو مانگوں وہ مل جائے۔ آواز آئی، تمہاری دعا پوری ہوئی، مگر ایک شرط کے ساتھ، جو بھی تم مانگو گے اس سے دگنا تمہارے پڑوسیوں کو مل جائے گا۔ اس کی ساری خوشی تو وہی غارت ہو گئی کہ وہ ساری تپسیا ہی کر رہا تھا ان پڑوسیوں میں نمایاں دکھنے کے لیے، ان سے بڑا ہونے کے لیے، اور انہی کو ہی وہ سب کچھ بھی مل رہا تھا جو وہ مانگتا۔ مگر خیر وہ یہ موقع چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، سو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ یہ کرامت لے کر وہ اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے خواہش کی کہ ایک شاندار گھر اس کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بہترین محل جیسا گھر تیار ہو کر کھڑا ہو گیا، مگر ساتھ ہی پڑوسیوں کے بھی ویسے ہی 2 شاندار گھر تعمیر ہو گئے۔ اسے تو لازماً اپنا گھر جھونپڑی ہی لگا ہوگا، کیونکہ بڑے اور شاندار گھر کا سارا مزہ ہی اسی میں ہوتا ہے کہ ارد گرد کے گھر اس سے کم تر ہوں۔ اور یہاں تو کہانی اور بھی دکھ بھری تھی کہ تپسیا اس کی تھی، محنت اس کی تھی، اور اسے تو ایک گھر ملا تھا۔ پڑوسیوں کو بنا محنت 2 محل مل گئے تھے۔ وہ محل جیسا گھر پا کر خوش بھی ہو سکتا تھا اگر اس کا فوکس وہ خود ہوتا، دوسرا نہ ہوتا، مگر خواہشیں کرتا دماغ کبھی خود کو فوکس بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے وہ گھر خوشی سے زیادہ دکھ کی وجہ بن گیا۔ تم بھی غور سے دیکھنا، زندگی میں جو بھی تم پاتے جا رہے ہو وہ سارا غیر اہم، الٹا بوجھ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انا مقابلے کی دوڑ کو زندہ رکھنے کے لیے فوراً تمہاری توجہ ان لوگوں کی طرف موڑ دیتی ہے جن کے پاس تم سے زیادہ ہے۔ یہی انا کا خود کو زندہ رکھنے کا گر ہے۔ خیر اگلے دن اس شخص نے خواہش کی کہ 10 جانور مل جائیں۔ پڑوسیوں کو 20 جانور مل گئے۔ پھر اس نے سونا مانگا تو وہ بھی پڑوسیوں کے پاس دگنا ہو گیا۔ وہ شخص تو اب پاگل ہونے والا ہو گیا۔ عمارت کا سکھ اسے ایک بھی دن نہ مل سکا۔ وہ تو اور غریب ہو گیا کیونکہ سارے ہی اس کے مقابلے میں دگنا امیر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی کامیابیوں، مال و اسباب کو انجوائے ہی نہ کر پایا۔ اب اس نے ایک شیطانی ترکیب نکالی، اور یہ شیطانی ترکیب کہیں باہر سے نہیں آئی تھی۔ وہ زندگی جو دوسرے کو فوکس بنا کے جی جائے وہ ویسے بھی شیطانی ہو جاتی ہے۔ سو اس نے اگلے دن دعا مانگی کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو جائے۔ اصول کے مطابق پڑوسیوں کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ پھر اس نے دعا مانگی میرے گھر کے دروازے کے سامنے 2 کنویں بن جائیں۔ پڑوسیوں کے گھر کے باہر 4 کنویں کھد گئے۔ اب سارے اندھے اور گھر کے دروازے کے سامنے 4 کنویں۔ نتیجہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ اور وہ اب اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا تھا۔ مگر کیا اس سے وہ زیادہ خوش، زیادہ صحت مند، زیادہ خوبصورت، زیادہ کامیاب ثابت ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، مگر وہ خوش تھا۔ انا ایسے ہی خوش ہوتی ہے۔ انا دوسرے کو دیکھ کر جیتی ہے۔ انا کا جینا وہی جینا ہے کہ پرندے کے سائے کا شکار کرتے ساری زندگی جی لی جائے۔ اس کہانی میں موجود شخص ہو سکتا ہے تم کو احمق لگے، مگر اس پر حماقت کا فتویٰ جڑنے سے قبل خود کو ضرور دیکھ لینا۔ تم بھی بطور انا ایسے ہی جیتے ہو۔ تمہیں اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے دکھ میں مزہ ملتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنا گھر، محلہ، شہر، علاقہ، سوسائٹی، ملک اور اپنی پوری دنیا کو دیکھ لو۔ اپنی کامیابی سے زیادہ راحت دوسرے کی ناکامی دیتی ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو منزل، مقصد، خواب اور دوڑ، یہ سارے دوسرے کو مرکز بنا کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو اپنے خوابوں اور منزلوں کا ایماندارانہ جائزہ لے کر کبھی دیکھ لینا۔